حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی نظر اس کے دل کو جدھر چاہے کھینچ کر لے جاتی ہے۔ حضرت علی کی بے لوث اطاعت۔ حدیبیہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کے اہم لمحات میں سے ایک اسلامی کیلنڈر کے چھٹے سال 628 عیسوی میں رونما ہوا۔ اس واقعے کے مرکز میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی مکہ کی زیارت کرنے کی شدید خواہش تھی، جسے عمرہ کہا جاتا ہے۔ مذاکرات اور اس کے بعد کے معاہدہ حدیبیہ کے دوران رونما ہونے والے واقعات نے نہ صرف ابتدائی امت مسلمہ کے ایمان اور صبر کا امتحان لیا، بلکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر متزلزل عزم کو بھی ظاہر کیا۔ وسیع عرب صحرا کے پس منظر میں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1400 پیروکاروں کے ساتھ مقدس حج کی تکمیل کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ تاہم قریش ایک طاقتور قبیلہ جس نے مکہ پر غلبہ حاصل کیا، ان کے داخلے کی سختی سے مخالفت کی۔ کشیدگی بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مکہ سے بالکل باہر حدیبیہ نامی ایک جگہ پر روک دیا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانیت اور سفارتکاری دونوں میں جڑے ایک مشن کے ساتھ قریش کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات میں مصروف رہے۔ ماحول پر غیر یقینی صورتحال اور نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی واضح توقع کے ساتھ چارج کیا گیا تھا۔ قریش نے مکہ کے متولیوں کے طور پر مضبوطی سے کھڑے ہوئے مسلمانوں کے حج کی مزاحمت کی، جس سے تعطل پیدا ہوا۔ اس تعطل کے دوران حدیبیہ کا معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان ایک تاریخی معاہدے کے طور پر سامنے آیا۔ معاہدے کی شرائط میں 10 سالہ جنگ بندی شامل تھی، جس کے دوران مسلمانوں اور قریش کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو اس سال عمرے کیے بغیر مدینہ واپس جانا تھا، لیکن اگلے سال حج کے لیے واپس آ سکتے تھے۔ تاہم ایک شک متنازع ثابت ہوئی۔ مکہ کا کوئی بھی فرد جس نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کے ساتھ پناہ مانگی، اسے قریش میں واپس کر دیا جائے گا۔ یہ اس تناظر میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی غیر متزلزل وفاداری اور لگن کے لیے پہچانے جاتے ہیں، ایک اہم کردار ادا کیا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو معاہدے کی شرائط لکھنے کے لیے منتخب کیا، جس میں متنازع شک بھی شامل تھی۔ یہ انتخاب ثواب دیدی نہیں تھا، بلکہ یہ گہرا علامتی اور تصوراتی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت علی کو اگرچہ شرائط کو نقل کرنے کا کام سونپا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس شک کے بارے میں ذاتی تحفظات کا اظہار کیا جو انصاف کے اصولوں سے سمجھوتا کرتی نظر آتی تھی۔ یہ شک جس میں قریش میں پناہ لینے والے مسلمانوں کی واپسی کی ضرورت ہوتی ہے، تحفظ اور عقیدے کی آزادی کی ان اقدار سے متصادم دکھائی دیتی ہے جن کی اسلام نے حمایت کی تھی۔ تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر بے تکلفی سے عمل کیا اور اس کے قلم نے پارچمنٹ اور الفاظ کا سراغ لگایا۔ معاہدے کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے یہاں تک کہ اس کے اپنے عقائد اس شک کی سمجھی جانے والی ناانصافی سے لڑ رہے تھے۔ اس عمل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت پر بھروسہ اور سر تسلیم خم کرنے کا گہرا مظاہرہ کیا۔ معاہدہ حدیبیہ کے نتیجے میں غیر متوقع نتائج برآمد ہوئے۔ اگرچہ فوری شرائط مسلمانوں کے لیے ناگوار معلوم ہوئی، لیکن بعد کے واقعات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے پیچھے دور رس حکمت کو ظاہر کیا۔ 10 سالہ جنگ بندی نے امن کی مدت فراہم کی، جس نے تنازعات کے مستقل خطرے کے بغیر اسلام کو پھیلنے اور طاقت حاصل کرنے کا موقع دیا۔ مزید برآں بظاہر نقصان دہ شرائط مسلمانوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بن گئی۔ جب قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو مسلمانوں کے پاس اس جواب دینے کی ایک جائز وجہ تھی، جس کے نتیجے میں 630 عیسوی میں بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہوا۔ اس واقعے نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی اور ان کے فیصلوں پر اعتماد کی اہمیت کو واضح کیا، یہاں تک کہ جب وہ مختصر مدت میں متضاد نظر آتے تھے۔
اس واقعے میں حضرت علی کا کردار نہ صرف پیغمبر کے ساتھ ان کی غیر متزلزل وفاداری کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ ان کی اطاعت اور رضا الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے اسلامی اصولوں کو بھی عکاسی کرتا ہے۔ حدیبیہ میں ان کے اقدامات اس بات کی ایک پرجوش مثال ہیں کہ کس طرح ذاتی تحفظات کے باوجود ایمان کو اکثر اعلیٰ مقصد کی پاسداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر میں حدیبیہ کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم لمحے کے طور پر کھڑا ہے، جو ایمان، سفارتکاری اور خدائی حکمت پر بھروسے کے درمیان نازک تعامل کو ظاہر کرتا ہے۔ معاہدے کی شرائط کو قلم بند کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس گہری اطاعت اور تسلیم کی علامت ہے جو خدا کی بندگی کے اسلامی تصور کی وضاحت کرتا ہے۔ معاہدہ حدیبیہ نے اپنے فوری چیلنجوں کے باوجود اسلام کی حتمی فتح کی راہ ہموار کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی پر اعتماد کی تبدیلی کی طاقت کی مثال دی۔